بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على عبده ورسوله قائد الغر المحجلين وإمام الدعاة إلى رب العالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم سامعین و سامعات، مرکز توعیت الجالیات کا ماہانہ اجتماع آج بتاریخ 24 نومبر 2022 جمعیت احیاء التراث الاسلامی قرطبہ میں منعقد ہونے جا رہا ہے. اب میں بلا کسی تاخیر آج کے پروگرام کے آغاز کے لیے تلاوت کلام پاک کی دعوت دیتا ہوں حافظ عبدالرحمن ابو عیسیٰ. حافظ عبدالرحمن ابو عیسیٰ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ آج کی ترتیب حسب معمول 2 تقریر اور سوال و جواب پر ہوگا انشاءاللہ. اب میں اسٹیج پر آنے کے لیے حضرت الشیخ مولانا عبدالوہاب جامعی حفظہ اللہ تعالیٰ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. اسی طریقے سے استاد محترم مولانا محمد انور محمد قاسم سلفی حفظہ اللہ سے اور شیخ عبدالباری مدنی حفظہ اللہ کی گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. برادران اسلام، آج کی پہلی تقریر ہوگی انشاءاللہ شیخ عبدالباری مدنی حفظہ اللہ کی، جن کا عنوان ہے قرض کے احکام و مسائل. آپ جو ہے سولاپور مہاراشٹرا کے ہیں. جنوب ہند کا معروف و مشہور ادارہ جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ، وہاں سے آپ 2009 میں فراغت حاصل کیے ہیں. اس کے بعد
جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں 2010 سے 2015 تک حدیث میں تخصص کیے ہیں۔ فی الحال آپ اسی ادارہ جس سے آپ فارغ ہوئے ہیں، جامعہ محمدیہ عربیہ رائے گروپ میں بحیثیت مدرس اور مجلہ الرشد کے مدیر ہیں۔ تو آپ سے ادباً گزارش ہے کہ قرض کے احکام و مسائل اس عنوان پر انشاءاللہ آپ روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تفضل مشکورا شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال تعالی فی موضع آخر یا ایھا الذین آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها، رواه الإمام ابن ماجہ رحمہ اللہ۔ قابل قدر علماء کرام، حاضرین مجلس، نوجوانان امت، خواتین ملت، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف، شان و شوکت، عز و شرف، جہ و جلال اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بقا اور ساری انسانیت کی جانیں محفوظ ہیں۔ وہی اکیلا اللہ ہر طرح کی تعریف کا مستحق ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب نے ہمارے اور آپ کے لیے ہادی و رہبر، شافع محشر، ساقی کوثر، بہتر و برتر و افضل البشر بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ اللہم صلی علیہ بارک وسلم۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ لوگوں کے روبرو خطاب کے عنوان کو واضح کیا گیا ہے کہ قرض کے احکام و مسائل کیا ہیں، انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، قرض کہتے کس کو ہیں؟ قرض کے معنی ہیں، قرض کہتے ہیں هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدلہ، کہ کسی ضرورت مند انسان کو مال دینا جس سے وہ فائدہ اٹھائے اور ایک مدت کے بعد اس کو واپس لوٹا دے۔ اگر واپس لوٹاتا ہے تو یہ قرض ہے، اور اگر کوئی آدمی بغیر واپسی کی شرط کے دے دے تو وہ صدقہ ہے۔ کسی ضرورت مند آدمی کو استفادے کے لیے کوئی شخص دیتا ہے بغیر طلب کیے ہوئے تو یہ صدقہ ہے، اور واپس لوٹانے کی بات ہو تو یہ قرض ہے۔ محترم سامعین، قرض مسلمان کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ ہر آدمی زندگی کے مراحل میں سے کسی مرحلے میں ضرورت مند ہوتا ہے قرض لینے کا۔ کبھی کوئی مجبوری آ جائے، پریشانی آ جائے تو ایسے وقت میں عموماً انسان قرض لیتا ہے، اور یہ کتاب و سنت سے بھی ثابت ہے، قرض لینا اجماع سے بھی ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک امت کا اس پر عمل رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرض کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے، اور قرض نہ لوٹانے کے کیا دنیاوی اور اخروی انجام ہیں۔ اس پر انشاءاللہ ہم لوگ کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے چند باتیں۔ سب سے پہلے قرض جو ہے دینا یہ بہت اچھی چیز ہے۔ قرض لینے والے کے لیے فضیلت نہیں ہے، قرض دینے والے کی کتاب و سنت کے اندر بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔
قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ما ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، کہ وہ کون ہے جو اللہ رب العالمین کی ذات کو قرض دے اور بدلے میں اللہ تعالیٰ دگنا اور سہ گنا اس کو عطا کرے، اور یقیناً اللہ رب العالمین جو ہے روزیوں میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں قرض دینے اور لینے کا ثبوت ملتا ہے کہ قرض دینا یا قرض لینا یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، بلکہ قرض دیا جا سکتا ہے وقت ضرورت اور قرض لیا بھی جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے قرض دینے کی فضیلت میں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرة، جو کوئی مسلمان بندہ، جو کوئی شخص کسی اپنے بھائی کو 2 مرتبہ قرض دیتا ہے تو یہ 1 مرتبہ صدقہ کرنے کے برابر ثواب ہے۔ سبحان اللہ، آدمی 2 مرتبہ قرض دے رہا ہے اور پھر واپس اس کو وہ رقم مل بھی رہی ہے، 2 مرتبہ دینے کی وجہ سے 1 مرتبہ اس کو صدقے کے برابر ثواب ملے گا، یعنی آپ کا راس المال بھی محفوظ ہے اور صدقے کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کہ آدمی اپنے مال کو بچائے بھی اور صدقے کا ثواب بھی کمائے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، معجم طبرانی کی، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کل قرض صدقۃ، ہر قرض جو ہے صدقے کے برابر ہے، ہر قرض صدقہ ہے۔ اسی طرح معجم طبرانی کی ایک اور روایت ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الصدقۃ بعشر امثالها والقرض ب18۔ سبحان اللہ، یہ قرض کی فضیلت میں بڑی جامع حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ کرنے کا اجر و ثواب 10 گنا زیادہ ہے اور قرض دینے کا 18 گنا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ تو محترم سامعین، ان حدیثوں سے قرض دینے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ قرض دینا دراصل صدقے کے برابر ہے، اور اس کے علاوہ قرض دینے کے کئی فوائد ہیں کہ آدمی کو تعاون علی الخیر کا ثواب ملتا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ آدمی کسی ضرورت مند آدمی کو قرض اپنا دے دے، اپنا مال بطور قرض دے دے تو اس کو تعاون علی الخیر کا ثواب ملے گا، بشرط یہ کہ لینے والا اس کو خیر کی راہ میں خرچ کرے۔ تو یہ تعاون علی الخیر ہے۔ اور اس طرح دوسری بات یہ کہ اس سے کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنے کا ثواب ملے گا۔ مسلم شریف کی حدیث مشہور ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما فی الدنیا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ وقال واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی بندہ دنیا کے اندر کسی مصیبت زدہ انسان کی مصیبت کو دور کرے، اس کی پریشانی کو دور کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھیں، آدمی عموماً مصیبت ہی میں، پریشانی ہی میں قرض لیتا ہے، تو جب آپ اس کو قرض دے رہے ہیں تو اس کی پریشانی کو دور کر رہے ہیں، اس کی مصیبت کو دور کر رہے ہیں، اس کی تکلیف کو دور کر رہے ہیں، جس کا اجر و ثواب آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو قیامت کے دن دور کرے گا۔ اور حدیث میں آپ نے فرمایا وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو آدمی، جو مسلمان کسی مسلمان کی تنگ دستی کو دور کرے، اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، بندہ جب تک دوسروں کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ تمام فائدے ہیں ایک انسان کے قرض دینے پر کہ مسلمان کی مصیبتیں دور ہو رہی ہیں، اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ اور ایک حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَن مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يَقْضِيَهَا ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی بندہ اپنے بھائی کی کسی ضرورت کو پوری کرتا ہے کل بروز قیامت جب لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے اس وقت اللہ تعالیٰ اس ضرورت کو پوری کرنے والے کے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم گویا اگر کسی کو قرض دے رہے ہیں تو وہ اپنی ضرورت کو پوری کرے گا، کل بروز قیامت ہمیں اس کا اجر ملے گا، دنیا میں وہ رقم بھی ملے گی اور آخرت میں ثبات قدمی بھی ملے گی۔ تو میرے بھائیوں، قرض دینے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ کتاب و سنت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ رب العالمین نے اس کی تعریف بیان کی ہے ان لوگوں کی جو قرض دیتے ہیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر آدمی کو چاہیے جو استطاعت رکھتا ہے، جس کو اللہ نے مال و دولت دے رکھی ہے، وہ اپنی رقم کا ایک بڑا حصہ یا ایک مشت رقم جو ہے صرف لوگوں کو قرض دینے کے لیے مختص کر دیں۔ پریشان لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے صرف اس لیے رکھیں کہ لوگوں کو بطور قرض دیا جائے، وہی رقم آئے پھر وہی رقم دوسروں کو قرض دی جائے، وہی رقم جو ہے روٹیٹ ہوتی رہے۔ اس کے ذریعے لوگوں کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور کل بروز قیامت ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا۔ اس لیے ہر آدمی کو جس کے پاس اللہ رب العالمین نے دولت اور ثروت دے رکھی ہے وہ اس کا خاص خیال رکھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرض کی فضیلت ہے، قرض دینے والے کی فضیلت ہے۔ اور دوسری بات، ایک بات ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے، قرض دینے کی فضیلت ثابت ہے لیکن قرض لینا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ قرض دینا فضیلت کی بات ہے، قرض لینا یہ فضیلت کی بات نہیں ہے۔ آدمی کو جتنا ہو سکے قرض سے بچنا چاہیے، جتنا ہو سکے اپنی ضروریات کو بغیر کسی سے مانگے، بغیر قرض طلب کیے، چاہے جتنا کم صحیح مکمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حتی المقدور قرض سے بچے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے، چاہے نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ دعائیں کیا کرتے تھے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں تکلیف سے بچا، ہمیں غم اور الم سے بچا، اے اللہ ہمیں عاجزی اور سستی اور کاہلی سے بچا، اور اے اللہ ہمیں بخل سے بچا۔ آپ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں قرض کے بوجھ سے بچا۔ یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں قرض سے بچا۔ اتنی دعائیں آپ کیا کرتے، اتنی دعائیں کیا کرتے قرض سے بچنے کی کہ ایک مرتبہ صحابی رسول نے پوچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کثرت سے قرض کے پناہ مانگا کرتے تو پوچھنے والے نے پوچھا ما اکثر ما تستعیذ یا رسول اللہ من المغرم، اے اللہ کے رسول کیا وجہ ہے کہ آپ اکثر و بیشتر قرض سے پناہ مانگا کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الرجل اذا غرم حدث فكذب واذا وعد فاخلف۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس لیے زیادہ سے زیادہ قرض سے پناہ مانگتا ہوں کہ آدمی جب قرض دار ہو جاتا ہے، آدمی جب مقروض ہو جاتا ہے تو وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولنے لگتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرنے لگتا ہے۔ ہر مرتبہ جو ہے جس کو وہ قرض دینا ہوتا ہے ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی حیلہ بہانہ اس کو تراشنے پڑتے ہیں، حیلے تراشنے پڑتے ہیں کہ آج میں اس کو کیا جواب دوں، کل میں اس کو کیا جواب دوں۔ اسی سوچ و فکر میں اس کی زندگی بسر ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا جب آدمی قرض دار ہوتا ہے تو جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ کتنی مرتبہ وہ سچ کہے گا؟ ہر مرتبہ وہ جھوٹ بولنے کے لیے بہانے تلاش کرنے لگتا ہے۔ اور ایک اثر میں آتا ہے ان الدین شیء وهو هم باللیل ومذلۃ بالنہار، کہ یقیناً یہ قرض جو ہے یہ ایک طرح کی شرمندگی کی بات ہے، ایک عیب ہے قرض لینا، ایک عیب ہے۔ وهو هم باللیل، یہ رات کی چین، رات کی نیند اور دن کے چین کو ختم کر دیتا ہے۔ جو انسان قرض دار ہوتا ہے نہ تو رات میں اس کو سکون سے نیند آتی ہے نہ وہ دن میں سکون سے رہ سکتا ہے، ہر مرتبہ پریشانی میں، مینٹلی طور پر جو ہے ذہنی طور پر وہ تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے، پریشان رہتا ہے کہ میں کیا کروں، کیسے میں اپنے قرض کی ادائیگی کا سامان تیار کروں۔ بس اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی خودکشی تک کر لیتا ہے، آدمی سوسائڈ کر لیتا ہے قرض کے بوجھ تلے۔ تو میرے بھائیوں اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے قرض سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے۔
اللہم احفظنا منہ۔ میرے بھائیوں، قرض کے اسلام میں کچھ آداب، کچھ اصول بیان کیے ہیں۔ ایک تو قرض لینے والے کے کچھ اصول ہیں، قرض دینے والے کے کچھ اصول ہیں، اور کچھ ایسے اصول ہیں جو دونوں میں مشترک ہیں، یعنی قرض لینے والے اور قرض دینے والے دونوں کو بھی ان اصول کی پابندی کرنی چاہیے۔ پہلی بات، جو قرض لینے والا ہے اور جو قرض دینے والا ہے، ان دونوں کو چاہیے کہ قرض کے معاملے میں لوگوں کو گواہ بنائیں۔ جب کسی کو قرض دینا ہو یا کسی کو قرض لینا ہو تو یہ دونوں مل کر درمیان میں کسی شخص کو بطور ضمانت یا بطور گواہ رکھ لے، تاکہ کل کو کوئی معاملہ بگڑ نہ جائے، فساد برپا نہ ہو جائے، اختلاف پیدا نہ ہو جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنے کسی بھائی سے 1000 دینار بطور قرض طلب کیا، تو اس نے کہا ائتنی بالشہداء اشہدہم، فقال کفا باللہ شہیدا، قال فأتنی بالکفیل۔ اس شخص نے کہا بنی اسرائیل کے کہ مجھے تم 1000 دینار بطور قرض دے دو، تو سامنے والے نے کہا اچھی بات ہے، قرض تو میں تمہیں دے دوں گا، لیکن تم کوئی گواہ میرے پاس لے کر آؤ، کوئی گواہ لاؤ جس کو میں گواہ بنا کر تمہیں قرض دے دوں۔ اس آدمی نے کہا میرے پاس سوائے اللہ کے کوئی گواہ نہیں ہے، اللہ ہی ہمارا گواہ ہے۔ اس آدمی نے کہا کوئی ضامن لاؤ، کوئی کفیل لاؤ جو ضمانت لے، تو اس آدمی نے کہا سوائے اللہ کی میرا کوئی کفیل نہیں ہے، اللہ ہی میرا کفیل ہے۔ چنانچہ بڑی طویل حدیث ہے، اس شخص نے 1000 دینار اس آدمی کو دے دیے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرض لینے والے اور دینے والے کو چاہیے کہ اپنے مابین ایک گواہ کو رکھ لیں، یہ بہتر ہے تاکہ معاملات کل کو بگڑ نہ جائیں۔ اور دوسری بات قرض کے معاملے میں یہ ہے کہ جب قرض کا لین دین ہو تو اس کو لکھ کر رکھا جائے، لینے والے اور دینے والے جو ہے اس قرض کے معاملے کو لکھ کر رکھیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم لین دین کا معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو، فاکتبوہ، لکھ لیا کرو۔ تمہارے درمیان ایک ایسا عادل شخص ہونا چاہیے جو ان معاملات کو لکھ کر رکھیں۔ تمہارے حال میرے بھائیوں، یہ دونوں اصول ایسے ہیں جو دونوں میں مشترک ہیں، قرض لینے کے والے کے لیے بھی اور قرض دینے والے کے لیے بھی۔ کچھ ایسے اصول ہیں جو قرض دینے والے کے ہیں، کچھ آداب ہیں۔ جو شخص دوسروں کو قرض دے اس کو چاہیے کہ اجر و ثواب کی امید رکھے۔ پہلا اصول یہ ہے، پہلا ادب یہ ہے کہ جس کو بھی وہ قرض دے تو یہ سوچ کر دے کہ میں اگر اس کو قرض دوں گا تو اس آدمی کی مصیبت دور ہوگی، پریشانی دور ہوگی، اور اس کے بدلے مجھے اجر و ثواب ملے گا۔ یہ آدمی جو ہے تہیہ کر لے، احتساب نفس کر لے، وہ آدمی یہ سمجھ لے کہ اس کے میرے دینے کی وجہ سے مجھے اجر و ثواب ملے گا، یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب وہ قرض کا مطالبہ کرے تو سختی نہ کرے، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، جس کو وہ قرض دیا ہے اس کو دلیل و رسوا کر کر نہ پوچھے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ آدمی کسی قرض مقروض شخص کو قرض تو دے دیتا ہے، لیکن جب مطالبہ کرتا ہے تو اتنی گھناؤنی حرکت اختیار کرتا ہے، اتنے نچلے پن پر اتر آتا ہے کہ اس کو گالیاں دینے لگ جاتا ہے، اس کو ہر جگہ، ہر نکڑ چوراہے پر، بازاروں میں، ہر جگہ جو ہے اس کو بدنام کرنے لگتا ہے، اس کو ذلیل و رسوا کرنے لگتا ہے، اور کبھی اس کے گھر جا کر جو ہے اس کے بیوی بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اخلاق کے خلاف ہے، یہ اخلاقی اقدار و کردار کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من طالب حقا فلیطلبہ فی عفاف واف او غیر واف۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سلسلہ صحیحہ کے اندر نقل کیا، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس کو اپنی سنن کے اندر ذکر کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی بندہ کسی سے قرض کا مطالبہ کر رہا ہے، جس کو اس نے قرض دیا ہے، واپس چاہتا ہے تو بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی دیانتداری کے ساتھ، بڑے اخلاق کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے قرض کا مطالبہ کرے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا چاہے اس کا قرض اس کو واپس ملے نہ ملے، لیکن اخلاق کے پہلو کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے، بڑے اخلاق کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ جو ہے اس سے اپنے قرض کا مطالبہ کرے۔
ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتدى، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے کہ وہ آدمی جس کا معاملہ ہمیشہ نرمی پر ہوتا ہے، رفق پر ہوتا ہے، جب وہ کسی انسان کو کوئی چیز بیچتا ہے بڑی نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے، کوئی چیز خریدتا ہے بڑی نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے، وَإِذَا اقْتَضَىٰ، اور جب اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے تو بھی بڑی نرمی سے کرتا ہے۔ تو ایسے آدمی پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ آدمی جس کو قرض دے جب اس سے مطالبہ کرے تو بڑی نرمی کے ساتھ مطالبہ کرے، اس کو دلیل اور رسوا نہ کرے، اس لیے کہ جو آدمی قرض لیا ہے وہ بڑی مجبوری میں، پریشانی میں، مصیبت کے عالم میں اس نے وہ قرض لیا ہے، لہذا کسی کو دلیل نہ کرے، کسی کو رسوا نہ کرے، بڑے نرمی کے ساتھ اس سے قرض کا مطالبہ کرے۔ اسی طرح ایک تیسرا حق یہ ہے قرض دینے والے کا کہ سامنے والے کو دیکھیں کہ مقروض اگر مجبور ہے، پریشان حال ہے، کنگال ہے، اس کے پاس ادائیگی قرض کا کوئی سامان نہیں ہے، تو ایسے وقت میں جتنا ممکن ہو سکے اس کو مہلت دے، اس کو ڈھیل دے، اور اگر ممکن ہو تو اس کو معاف کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تلقت الملائکۃ روح رجل ممن كان قبلكم قالوا اعملت من الخير شيئا قال كنت آمر فتياني ان ينظروا ويتجاوزوا عن المعسر قال فتجاوزوا عنه۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے ایک شخص کی روح کو فرشتوں نے قبض کر لیا، اس سے محاسبہ شروع کیا، پوچھا فرشتوں نے کیا تم نے دنیا کے اندر کوئی خیر کا کام کیا ہے، کوئی نیکی کا کام کیا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور میں اپنے نوکروں کو، اپنے خادموں کو کہا کرتا تھا کہ جب تم قرض کی وصولی کے لیے جاؤ تو دیکھنا اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کے پاس بالکل مال نہیں ہے تو اس کو درگزر کر دینا، اس سے درگزر کا معاملہ کرنا، اور اگر کوئی آدمی ہے مال ہے لیکن بر وقت ادا نہیں کر سکتا تو اس کو مہلت دینا، اس کو ڈھیل دینا۔ یہ میں اپنے خادموں کو وصیت کیا کرتا تھا، نصیحت کیا کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اس کے اس اخلاق کی وجہ سے، اس کی اس عادت کریمہ کی وجہ سے فرشتوں نے بھی اور اللہ رب العالمین نے بھی اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے اس آدمی کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ تیسرا حق ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس حق کی طرف یا اس اصول کی طرف، اس ادب کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگو، جب تم دیکھو کہ دنیا کے اندر جس کو تم نے قرض دیا ہے وہ پریشان حال ہے، وہ مجبور ہے، اس کے پاس ادائیگی کے سامان نہیں ہے، تو یا تو تم اس کو مہلت دے دو، یا پھر جو ہے اس آدمی سے اپنے قرض کو معاف کر دو، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اصول ہیں قرض دینے والے کے لیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں قرض لینے والے کے کچھ اصول ہیں۔ جو آدمی قرض لیتا ہے اس کی بھی چند آداب ہیں، اس کے بھی چند اصول ہیں۔ سب سے پہلا آداب یہ ہے کہ قرض لینے والا جب قرض لے تو ادائیگی کی نیت سے لے۔ یہ نہ سوچے کہ میں کسی کا قرض لے لوں گا اور اس کو ڈبو دوں گا، میں اس کو واپس نہیں کروں گا، اپنی ضروریات کو پوری کر لوں گا، یہ سوچ کر نہ لیں، بلکہ قرض لینے سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لیں۔ یہ سب سے پہلا حق ہے، یہ سب سے پہلا ادب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی آدمی کسی کے مال کو اس نیت سے لیتا ہے کہ میں اس کو فوراً جلد سے جلد واپس کر دوں گا، ادا کر دوں گا، اس نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ادائیگی کے سامان اس کے لیے مہیا کرتے ہیں، آسانی کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کی طرف سے ادا کر دیتے ہیں۔ اور کوئی آدمی اس نیت سے کسی کا مال لے لیتا ہے کہ میں اس کو برباد کر دوں گا، میں اس کو ضائع کر دوں گا، اس کا مال میں واپس نہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کریں گے۔
اور یقیناً اس کے نیت کے مطابق اس کا معاملہ ہوتا ہے، اس کو یہ توفیق نہیں ملتی ہے کہ وہ اس قرض کی ادائیگی کر لے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہر آدمی کو چاہیے جب بھی وہ بصورت مجبوری کسی سے قرض لے تو اس نیت کے ساتھ لے کہ میں اسے لوں گا اور جتنا جلد ہو سکے میں اس قرض کی ادائیگی کروں گا۔ اس نیت سے لے تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کے ساتھ آسانیوں کا معاملہ فرمائیں گے۔ ایک اور مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من عبد كانت له نیۃ فی اداء دینہ الا كان له من اللہ عون۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کسی انسان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں قرض لینے کے بعد فوراً اس کو ادا کروں گا تو اللہ رب العالمین کی جانب سے اس آدمی پر خاص عنایت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے اور وہ بر وقت جو ہے اس کے قرض کو ادا کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب سے پہلا حق ہے قرض لینے والے کا کہ ادائیگی کی نیت کریں۔ اور دوسرا حق یہ ہے میرے بھائیوں، جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابو وائل کی روایت ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، غلام تھا، وہ کہنے لگا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی بن ابی طالب سے کہنے لگا کہ میں غلام ہوں، میں مکاتب غلام ہوں، میں کچھ رقم دے کر غلامی سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، آپ میری مدد کریں۔ تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ الا اعلمک کلمات علمنیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان علیک مثل جبل سیر دینا اداہ اللہ علیک۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں، میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ اگر ان کلمات کو تم کہنے لگ جاؤ تو تمہارے اوپر جبل سیر کے برابر بھی پہاڑ، جبل سیر ایک پہاڑ تھا، پہاڑ کا نام ہے، اگر اس سیر پہاڑ کے برابر بھی تم پر قرض ہو تو وہ قرض کی ادائیگی تمہارے لیے آسان ہو جائے گی اگر تم ان کلمات کو کہہ لو۔ یہ کلمات مجھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے ہیں، یہ کلمات میں تمہیں سکھا رہا ہوں، تم ان کلمات کو پڑھتے رہنا، تمہارا تمام قرض جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اللہ حضرت علی بن ابی طالب نے ان کو دعا سکھائی، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا تم پڑھتے رہنا، قرض سے نجات کے لیے، قرض سے بچنے کے لیے، ادائیگی قرض کے لیے یہ تم دعا پڑھتے رہنا۔ اگر پہاڑ کے برابر بھی تم پر قرض ہو اللہ رب العالمین آسانی کے اندر آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دوسرا حق ہے۔ پہلا ادب یہ ہے قرض لینے والے کا کہ قرض لینے سے پہلے حسن نیت کرے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ قرض لینے کے بعد جو ہے ہمیشہ دعا کرتا رہے، ہمیشہ دعا کرتا رہے اللہ کی بارگاہ میں۔ آج عموماً ہوتا یہ ہے کہ آدمی قرض لے لیتا ہے اور ہمیشہ پریشان رہتا ہے، ہمیشہ تکلیفوں میں، مصیبتوں میں ہوتا ہے اور لوگوں سے کہتے پھرتا ہے کہ بھائی میرے لیے دعا کرے، میرے لیے دعا کرے کہ قرض کی ادائیگی ہو جائے، لیکن خود کبھی اپنی زبان سے دعا نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا پڑھتے رہیں، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ تیسری چیز ہے۔ دوسری چیز ہے، تیسری چیز یہ ہے، یہ تیسرا حق یہ ہے کہ قرض لینے کے بعد جب آپ قرض کی ادائیگی کریں تو بہتر انداز میں قرض کو لوٹائیں، احسن انداز میں قرض کو لوٹائیں۔ آدمی جتنے اچھے انداز میں لوٹا سکتا ہے لوٹائیں۔ حدیث ہے اللہ کے نبی ترمذی شریف کی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نوجوان اونٹ جو ہے بیت المال سے بطور قرض لے لیا۔ جب آپ کے پاس مال آیا، مال غنیمت آیا، واپس لوٹانے کی بات تھی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو رافع سے کہا کہ فلاں سے ہم نے جو قرض لیا تھا اونٹ اس کو واپس کر دے۔ ابو رافع کہتے ہیں جب میں نے واپس کرنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ جو اونٹ ہم نے قرض میں لیا تھا ویسے ہی اونٹ جو ہے ہمارے پاس موجود نہیں ہے، بلکہ اس سے عمدہ، اس سے بہتر اونٹ ہمارے پاس ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جو بہتر اونٹ ہے اسی کو ادا کرو، اعطیہ ایاہ فإن خیار الناس احسنهم قضاء۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں میں سب سے بہتر انسان ہے وہ جو قرض کی ادائیگی بڑے اچھے انداز میں کرتا ہے، احسن انداز میں کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بڑا پیارا اسلوب ہے، یہ بڑا پیارا ادب ہے کہ آدمی قرض لینے کے بعد اچھے انداز میں قرض کی ادائیگی کرے۔ یہ قرض لینے والے کے اصول ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، قرض لینے والے کا ایک چوتھا حق یہ ہے کہ قرض جیسے اچھے انداز میں ادا کر رہا ہے اس کا حق یہ بھی ہے کہ جس نے اس کو قرض دیا ہے اس کا شکریہ ادا کرے۔
اس کی تعریف کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما جزاء السلف الحمد والادا۔ آپ نے فرمایا قرض کے لیے سب سے بہترین قرض کی ادائیگی یہ ہے کہ آدمی سامنے والے کی تعریف کرے، اس کا شکریہ ادا کرے، اس کے حق میں دعا کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے 1000 درہم بطور قرض لے لیا، اور جب واپسی کی بات آئی، یہ جب آپ نے واپس کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیتے ہوئے کہا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ تمہارے اہل و عیال میں، تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے۔ یہ دعا کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرض کو لوٹایا۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے قرض لیتے تو احسن انداز میں واپس کرتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر قرض سے پناہ مانگا کرتے، اور کبھی قرض لیتے بھی تو اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اکثر و بیشتر آپ دوسروں کے لیے قرض لیا کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی مانگنے والا آتا تو آپ کے پاس جو کچھ ہوتا دے دیتے، اگر نہیں ہوتا تو آپ قرض لے کر اس کو دے دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یا تو دوسروں کے لیے قرض لیا کرتے یا جو ہے غزوے وغیرہ میں جانے کے لیے اونٹ وغیرہ قرض لیا کرتے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر قرض جو ہے دوسروں کے لیے لیا کرتے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اس سے بات معلوم ہوئی کہ قرض لینا چاہیے، قرض دینے والے کے کچھ اصول بتائے گئے اسلام میں، اور قرض دینے والے کے کچھ اصول بتائے گئے۔ جو آدمی قرض لے رہا ہے اس کے 5 اصول ہم نے دیکھ لیے۔ ایک چھٹا اصول یہ ہے، بلکہ انجام کہہ لیجیے، آدمی اگر قرض لینے کے بعد واپس نہیں ادا کرے تو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کے بڑے ہی نہایت سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ آج اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ لوگ قرض لیتے تو ہیں بڑی آسانی سے، لیکن واپس ادا نہیں کرتے، بہت سارے مقامات پر دیکھا گیا۔ دیکھیے میرے بھائیوں، ہر آدمی کو اس کی وعیدوں کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ قرض لینے کے بعد واپس نہ لوٹائیں تو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اس کا کیا انجام ہوگا، اس کے بہت ہی برے نتائج جو ہے ثابت ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو آدمی دنیا کے اندر قرض لے واپس نہ کرے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حق میں بڑی بری وعید سنائی ہے۔ ایک مرتبہ ایک مجلس میں جنازہ آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا فلاں، بلکہ عام مجلس میں آپ نے فرمایا کیا فلاں قبیلے کا کوئی شخص موجود ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ نبی نے کہا کیا فلاں قبیلے کا کوئی شخص موجود ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ نبی نے کہا کوئی فلاں قبیلے کا کوئی شخص ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میں ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں نے پہلے 2 مرتبہ تمہیں پکارا تو تم نے کیوں آواز نہیں دی؟ کہا آپ نے یاد رکھو میں جب بھی کسی کو آواز دیتا ہوں تو کسی خیر کی بات ہی کے لیے آواز دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان صاحبکم معصور بدینہ، اللہ کے نبی نے کہا آپ کے قبیلے کا فلاں جو آدمی جس کا انتقال ہو گیا ہے اس کی روح جو ہے دنیا کے اندر ہی گھوم رہی ہے، اس کو جنت میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے، اس کے قرض کی وجہ سے وہ محصور ہو چکا ہے، وہ دخول جنت سے محروم ہو چکا ہے۔ اس کی دیگر نیکیاں بہت ساری ہیں، لیکن قرض ایک ایسی بلا ہے، قرض ایک ایسی وبا ہے جس کی وجہ سے دخول جنت سے وہ شخص محروم ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب سے پہلی بڑی مذمت کی بات ہے، یہ بڑی جو ہے بلا ہے کہ آدمی قرض لے اور اس کی واپس ادائیگی نہ کرے۔ اور دوسری چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا اس بندے کے اوپر کوئی قرض ہے؟ تو کسی صحابی نے کہا اللہ کے رسول 3 دینار ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، آپ نے فرمایا صلو علی صاحبکم، آپ پیچھے ہٹ گئے اور کہا کہ اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ میرے بھائیو دیکھیے، نبی کا کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھنا کتنے بڑے محرومی کی بات ہے، کتنے بڑے محرومی کی بات ہے کہ آدمی اللہ کے نبی کی نماز جنازہ سے محروم ہو جائے کہ اللہ کے نبی اس پر نماز نہ پڑھے۔ حالانکہ اللہ کے رسول اس قدر شفیق اور رفیق تھے، اس قدر نرم دل تھے، اللہ کے رسول عبداللہ بن ابی بن سلول جیسے منافق کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ایک وہ آدمی جس نے بہت ساری نیکیاں کی لیکن قرض اس کے اوپر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اس سے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے،
وہ لوگ جو لوگوں کا قرض لے چکے ہیں اور واپس نہیں کر رہے ہیں، ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جس آدمی کے اوپر قرض تھا۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز میرے بھائیو یہ ہے کہ آدمی جو دنیا کے اندر قرض لینے کے بعد واپس نہیں کرتا، مال لینے کے بعد واپس نہیں کرتا، کل اللہ کی بارگاہ میں چور بنا کر اٹھا لیا جائے گا۔ حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترغیب کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی وَأَيُّمَا رَجُلٍ اسْتَدَانَ دَيْنًا لَا يُرِيدُ أَن يُؤَدِّيَ إِلَى صَاحِبِهِ حَقَّهُ خَدَعَةً حَتَّى أَخَذَ مَالَهُ فَمَاتَ وَلَمْ يَرُدَّ إِلَيْهِ دَيْنَهُ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ سَارِقٌ۔ جو آدمی دنیا کے اندر لوگوں سے قرض لے اور واپس نہ کرے اور نہ ہی اس کو اس کی فکر ہے، ایسا آدمی کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ آدمی چور کی شکل میں ہوگا یا چور کی کیٹیگری میں ہوگا، چور بنا کر اس آدمی کو اٹھایا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، چور کا درجہ ہوگا جو آدمی قرض لینے کے بعد واپس نہ کرے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، چھٹی چیز یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جو آدمی قرض لینے کے واپس نہ کرے لینے کے بعد، تو اس آدمی کی تمام نیکیوں کو ان لوگوں کو دے دیا جائے گا جن لوگوں سے اس نے قرض لیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من مات وعلیہ دینار او درہم قضی من حسناته لیس ثم دینار ولا درہم۔ ابن ماجہ کی روایت علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے کہ کل قیامت کے دن جس آدمی کے پر درہم و دینار ہوگا اور واپس اس نے نہیں کیا تو اس کے نیکیوں کے ذریعے اس کے قرض کی ادائیگی ہوگی کل قیامت کے دن۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت ہی بڑی بری بلا ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ قرض سے بچے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آدمی جب قرض لے تو اس کا ایک حق یہ ہے کہ سودی قرض نہ لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت کی ان لوگوں کے اوپر جو سودی قرض لیتے ہیں۔ قرض لینے والا، دینے والا، اس پر گواہ بننے والا اور لکھنے والا، ان تمام پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت کی ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ سودی قرض نہ لے۔ اپنے دوست و احباب میں ایسے لوگ جو دے سکتے ہوں یا جن سے وہ لے سکتا ہے، ایسے لوگوں سے لے بلا کسی سود کے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے میرے بھائی، ایک چیز یہ ہے کہ عموماً لوگ جو ہے سود جو ہے قرض لیتے ہیں تو بطور رہن کچھ چیزیں رکھ دیتے ہیں۔ تو رہن رکھنا یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ آدمی بطور شیورٹی یا بطور ضمانت جو ہے رہن کی چیزیں رکھ سکتا ہے اور رہن کے بدلے کسی سے قرض لے سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا درہ جو ہے ایک یہودی کے پاس جو ہے گروی تھا، رہن تھا، جو آپ علیہ السلام نے جس سے قرض لیا تھا۔ اور جو آدمی رہن کے پاس رکھ لے اپنے چیز، کسی آدمی کی رہن میں چیز رکھ لے، تو اس کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ اس رہن کی چیز کو استعمال کرے، اللہ کہ رہن کی کوئی چیز ایسی ہو جس پر اس کا خرچ ہو رہا ہو، جس پر اس کا نفقہ یا جس پر اس کا پیسہ لگ رہا ہو، ایسی چیز ہے تو آدمی جو ہے اس رہن کی چیز کو استعمال کر سکتا ہے۔ ورنہ رہن میں رکھی ہوئی چیز گاڑی ہے، گھر ہے یا زیورات ہیں یا ایسی چیز ہے تو ہرگز استعمال نہ کرے، اس لیے کہ وہ صرف ضمانت کے طور پر ہے، استعمال کے لیے نہیں دی گئی ہے۔ اور اگر ایسی چیز ہے، گائے ہے یا بکریاں وغیرہ ہیں جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے، تو وہ اونٹ وغیرہ ہے تو اس پر سواری کر سکتا ہے اس لیے کہ وہ چارہ کھلا رہا ہے، بکری کا دودھ پی سکتا ہے اس لیے کہ وہ اس کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو ایسی رہن کی چیزیں تو اس کو استعمال کر سکتا ہے اگر اس پر پیسہ خرچ ہو رہا ہو تو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، قرض کے تعلق سے ایک چیز یہ ہے کہ آدمی جس شکل میں قرض لے، اصل یہ ہے کہ اسی شکل میں قرض لوٹائے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے کسی کو انڈین کرنسی بطور قرض دی ہے تو اس سامنے والے کو چاہیے کہ انڈین کرنسی ہی بدلنے میں واپس دے دے۔ اگر کسی کو ہم نے دینار میں قرض دیا ہے تو دینار میں قرض واپس لے لے، یہ اصل ہے۔ اللہ ہے کہ اگر دونوں کا اتفاق ہو جائے ادائیگی کے وقت میں اور اس وقت کی قیمت کے حساب سے لے رہے ہیں، دونوں کا اتفاق ہے، تو اس وقت جو ہے کرنسی بدل جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس پر بڑا تفصیل سے الاسلام سوال و جواب شیخ صالح المنجد حفظہ اللہ نے بڑی تفصیل سے دلائل و برائن اس کے اندر پیش کیے ہیں۔ تو بہرحال ہم لوگوں کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے قرض لینے سے بچیں، اور اگر مجبوری میں قرض لینا ہو تو سودی قرض سے بچیں اور حلال طریقے سے کسی سے قرض لیں۔ اسی طرح ایک چیز جو ہے ہمارے درمیان موجود ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کسی گھر میں کرائے پر رہتے ہیں تو 2 لاکھ 3 لاکھ روپے ایڈوانس دے دیتے ہیں اور بدلے میں اس کو کرایہ نہیں دیتے۔ میرے بھائیو، یہ بھی سود کی ایک شکل ہے۔ علماء کرام نے اس کو بھی سود کی ایک واضح شکل قرار دیا ہے، اس لیے کہ آپ جو اس کے گھر میں رہ رہے ہیں کس بیس پر رہ رہے ہیں؟ بغیر کسی کرائے کے۔
آدمی کو چاہیے کہ جس گھر میں رہ رہے ہیں اگر ایڈوانس آپ نے چاہے کم دی ہو چاہے زیادہ دی ہو تو اس کا کرایہ برابر اس کو دینا چاہیے. یہ نہیں کہ کسی کو بڑی رقم ہم نے دے دی اور بدلے میں ہم اس کو کرایہ نہیں دے رہے. تو یہ جو ہے بالکل مبہم چیز ہے, نہ تو یہ تجارت کی شکل ہے, نہ قرض کی شکل ہے, نہ رہن کی شکل ہے, بالکل یہ مبہم چیز ہے. اس سے بچنا چاہیے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ضرورت مندوں کو قرض دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرض لینے سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ قرض کے جو احکام مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ہے شیخ عبد الباری جامعی مدنی حفظہ اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اسلام اور امت کو فائدہ پہنچاتا رہے. محترم حضرات, اب ہم نے قرض کے احکام و مسائل سنا. اس موضوع پر ہم لوگوں کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. تقریباً سبھی لوگ, خصوصاً مڈل کلاس کے لوگ, ان کی ساری زندگی قرض لینے اور قرض دینے میں گزر جاتی ہے. کچھ لوگ ضرورتاً لیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے بلا ضرورت بھی لے لیتے ہیں خواہشات پوری کرنے کے لیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرض کے متعلق جو ہم نے سنا ہے اس پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر ایک لمحہ کیا قرض زندگی کا ادا, کچھ اپنا بھی حق تھا ہم پر وہی ادا نہ ہوا.